الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم اور پہلے سبقت لے جانے والے اولی مہاجرین اور انصار میں سے اور وہ لوگ جنہوں نے احسان میں ان کی اتباع کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اور اس نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں، ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر۔ صالح اور سیئ، نیک اور بد ساتھی کی مثال اسی طرح ہے جس طرح کوئی کستوری کو اٹھانے والا، کستوری کا حامل، اور کوئی بھٹی چلانے والا، آگ کی بھٹی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کی وضاحت کی کہ جو اس کستوری والے کے پاس بیٹھے گا وہ اس کو کچھ دے دے گا یا اس سے کچھ خرید لے گا یا اس کی وہ خوشبو تو ضرور پا لے گا۔ بالکل اس کے مقابل میں اگر کسی بھٹی کے پاس بیٹھنے والا ہے، بھٹی والے کے پاس بیٹھنے والا ہے، تو وہ بالکل اسی طرح ہے کہ اس کے مقابل کے اندر اس کے اثرات اس تک ضرور پہنچیں گے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی، کچھ بدلے میں لینے کے ارادے کے بغیر بھی، اس کی جو بری اور دل کے غیر موافق ہوا ہے، یعنی وہ اس سے اٹھنے والا غبار، وہ جو ہوا ہے، وہ تو اس تک ضرور پہنچے۔ اس مثال کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ساتھ ہی ایک جگہ فرمایا کہ الرجل علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فلینظر الی من ہوا یخالل، لہذا وہ دیکھ لے کہ وہ کس کے ساتھ صحبت کر رہا، اس کی مصاحبت، اس کا ساتھ، اس کا بیٹھنا اٹھنا، اس کی مجلس کس کے ساتھ، اس لیے کہ وہ اسی کے دین پر ہے، یعنی اسی کے طریقے کو، اسی کی عادتوں کو، اسی کے ساتھ جو ہے وہ باقی معاملات کر رہا ہے، تو وہ اسی کے راستے پر اعلیٰ دینی خلیلی۔ یہ تو عمومی بات تھی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھی صحبت اچھے نتائج پیدا کرتی ہے، بری صحبت وہ پھر اسی طرح کا نتیجہ دیتی ہے جس طرح کی صحبت ہوتی ہے۔ تو بندے کو اس انتخاب کے اندر بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ جہاں اس کی اس خلت، دوستی، محبت اور اس کی مجالست میں، اس کی مصاحبت میں کوئی خلل واقع ہو جو دینی اعتبار سے درست نہیں ہے، تو پھر اس کو نظر ثانی ضرور کرنی چاہیے۔ یہ جہاں عام لوگوں کی بات ہے، وہاں اسلام کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے، قرآن و سنت اس سے بھرا ہوا ہے کہ مکے کی سرزمین کے اندر خاندان بنو ہاشم میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا شخص بھیجا جس کے متعلق جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد کی روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو ٹٹولا، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر قلوب العباد، ان دلوں میں سے، ان بندوں کے قلوب میں سے سب سے بہتر دل جو اللہ کی نظر میں بہتر تھا،
وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا۔ فاصطفاہ لنفسہ، اس نے اس کا انتخاب اپنے لیے کر دیا۔ وابتعثہ برسالتہ، اور اس کو رسول بنا کر مبعوث کر دیا۔ ثم نظر فی قلوب عبادی بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول کے دل کے بعد لوگوں کو دلوں کو ٹٹولا گیا، اس کی طرف ان کی طرف نگاہ گئی ہے۔ فوجد قلوب اصحاب محمد خیر قلوب العباد، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے دلوں کو سارے جہان کے بندوں کے دلوں کے مقابلہ میں سب سے بہتر پایا۔ فجعلہم وزراء نبیہ، تو ان کو اپنے نبی کا وزیر بنا دیا۔ یقاتلون علی دینہ، جو اس کے دین پر جان نچھاور کرتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے قربان ہونا سب سے بڑا اعزاز سمجھتے ہیں، اس لیے ایسے لوگوں کا اللہ نے انتخاب کیا ہے۔ تو اس روایت سے جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول اور فرمان سے کیا بات نظر آتی ہے کہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر، یہ فرشتوں کا، رسولوں کا، انسانوں کا انتخاب اللہ رب العزت فرماتا ہے۔ جس کی قسمت کے اندر جو چیز ہوتی ہے اس کی مہربانی کے ساتھ اس کو مل جاتی ہے۔ تو یہ لوگ انسانوں کے دلوں میں سب سے بہتر دل رکھنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جن کو اس کا ساتھی، وزیر، ان کے ارد گرد رہنے والے، ان کے ساتھ زندگی گزارنے والے بنایا، ان کو کہتے ہیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورضوان اللہ علیہ۔ خاندانی خونی رشتہ، کوئی نسبی تعلق ہو تو اس کو تو لوگ نبھاتے ہیں، اس کے اندر کئی چیزیں شامل ہوتی ہیں، تعصب شامل ہوتا ہے، قومیت جو ہے وہ آ جاتی ہے، علاقائی وفاداری جو ہے اس کو نبھایا جاتا ہے، کئی چیزیں ہوتی ہیں، مگر ان چیزوں سے ہٹ کر کوئی ایسا تعلق بھی نہ ہو، بلکہ اس مصاحبت اور مجالست کے لیے فارس کے لوگ آ رہے ہیں، دور دراز سے لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں، اور ان کو پھر یہ اعزاز اور شرف حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ صاحب نبی بن جاتے ہیں، ساتھی بن جاتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ معیت اور مصاحبت جن لوگوں کو نصیب ہے، ان کے متعلق ان کی تعریف میں یہ بات شامل ہے کہ صحابی وہ ہوتا ہے، سب سے بہتر تعریف ہے یہ الاصابہ میں امام ابن حجر نے کی ہے کہ ان الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ، صحابی وہ ہوتا ہے جو ایمان کے حالت میں، ایمان کی صورت میں، ایمان لاتے ہوئے اللہ کے نبی کو ملتا ہے، ومات علی الاسلام، اور پھر اسلام ہی پر مرتا ہے۔ جب وہ اس جہان سے جاتا ہے اسلام پر جاتا ہے، وہ صحابی ہوتا ہے، اس کی صحابیت میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ تو پھر ساتھ ہی کہا کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ ملا، اس ضمن میں کئی چیزیں آتی ہیں، اس کی ملاقات کے اندر کئی چیزیں آتی ہیں، من روا عنہ ومن لم یروی، وہ اس سے روایت کرتا کرے یا نہ کرے، یعنی نبی سے کوئی بات بیان کرے یا نہ کرے، لیکن وہ صحابی ہوتا ہے اگر اس نے حالت ایمان میں نبی کو دیکھا اور اسی حالت اسلام میں دنیا سے چلا گیا۔ من طالت مجالسته او کثرت، کسی کی مجلس، کسی کی معیت اور مصاحبت بڑی لمبی ہوتی ہے، مفارقت بہت لمبی ہوتی ہے، اور کسی کی بڑی مختصر ہوتی ہے۔ کوئی شخص جو ہے وہ غزوے میں شریک ہوتا ہے، کوئی نہیں ہوتا، کسی نے عین حالت اسلام کے اندر دیکھا، بلو لم یجالس، لیکن بیٹھا بھی نہیں، بس دیکھ لیا، ایمان کی حالت میں دیکھا ہے،
مجلس بھی نہیں اختیار کی۔ یا ایک شخص ہے کہ جس نے ایمان کو قبول کیا ہے، وہ من لم یرہ لعارض، لیکن کوئی عارضہ لاحق تھا، دیکھ نہیں سکا، مگر ایمان کی حالت میں وہ ساتھ ضرور بیٹھا ہے، تو وہ بھی اسی تعریف کے اندر شامل ہوگا۔ جس طرح ایک آدمی اندھا ہے، عبداللہ ابن ام مکتوم اور صحابی جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے مگر شرف صحابیت ان کو حاصل، یہ اعزاز کہ اللہ کے رسول کا ساتھی ہونا، اس نبی کی مصاحبت اختیار کرنے والا شخص، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بڑا اعزاز ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ بعض ایسے لوگ ہیں جن کا تذکرہ خود نبی نے کیا ہے، ان کی عظمت اور شرف جو ہے اس کو تسلیم کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر وہ صحابی نہیں کہلا سکے، اس لیے کہ انہوں نے حالت ایمان کے باوجود مومن تھے، اللہ کے رسول کو نہیں دیکھ سکے، صحابی نہ بن سکے۔ وہ ویسے کرنی دیکھ لیں، صحیح مسلم میں روایت آتی ہے، حضرت عمر سے کہا کہ وہ ایک شخص آئے گا تو وہ صحابی نہیں ہے، مگر جب وہ شخص آئے وہ لشکر کا ساتھی ہو تو اس سے دعا کرانا، نیک آدمی ہے، اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے، مگر ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، سب کچھ مل جائے، اب ایسے کرنی کو صحابیت کا شرف حاصل نہیں۔ ایک شخص آتے ہیں خالد ابو زہیب، اس طرح کا نام ہے، صحابی رسول جو ہے وہ بننے کی خواہش میں ایمان کی حالت میں آتے ہیں، مومن ہو گیا وہ شخص، مان گیا اللہ کے رسول، لیکن جب مدینے میں پہنچا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دن تھا، اس کے پہنچنے سے پہلے اللہ کے رسول جو ہے وہ دنیا چھوڑ چکے تھے۔ دیکھا اللہ کے رسول کو، دیکھ لیا، مگر اللہ کے رسول جو ہے وہ آنکھیں بند کر چکے تھے۔ اس حالت میں دیکھا خالد ابو زہیب صحابی نہیں ہو سکا۔ اور کہیں معاملہ اور ہے، ایک شخص آتا ہے، آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ، پہلے اسلام کو قبول کروں یا غزوے میں شریک ہو جاؤں، لڑوں، قتال کروں؟ فرمایا اسلم ثم قاتل، پہلے اسلام کو قبول کر پھر لڑ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کلمہ پڑھا ہے، لڑا ہے، آگے بڑھا، جرت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جرنیلوں کی طرح آگے بڑھا ہے، مخالف اور دشمنوں کو تہ تیگ کرتا رہا، وقت آ گیا اسی طرح جو ہے اس کی جان جو ہے وہ اللہ کے سپرد ہو گئی، جان جانے آفرین کے سپرد کر دی اس شخص نے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، آیا تھا ایک شخص میرے ہاتھ پر بیعت ہوا، مسلمان ہو گیا، شرف صحابیت جو ہے وہ مل گیا ہے۔ شاید اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، موقع ہی نہیں ملا۔ فرمایا عامل قلیلا واجر کثیرا، کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں عمل تو ان کا کوئی نہیں ہوتا، بڑا قلیل ہوتا ہے، ابھی آیا تھا میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، مگر جب اجر کی بات ہوتی ہے سب کچھ لے جاتے ہیں۔ اللہ کا وہ بندہ وہ صحابی کہلایا۔ تو میرے بھائیوں، یہ شرف صحابیت کوئی معمولی بات نہیں تھی، کوئی معمولی اعزاز نہیں تھا، یہ ایک رینک ہے، یہ تمغہ نصیب ہوتا ہے جن کو ہوتا ہے کہ یہ صحابی ہے، صحابیت اس کو ملی ہوئی ہے، اس لیے کہ اس جہان کے انسانوں میں سب سے بہتر انسان کی مصاحبت اور مجالست جن کو نصیب ہوتی ہے وہ قابل ذکر لوگ ہوتے ہیں، وہ اس قابل ہے کہ ان کو بیان کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں بالعموم ایمان والے، عمل صالح کرنے والے نیک لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، سر فہرست ان آیات کے اندر اگر کوئی گروہ آتا ہے، کوئی جماعت آتی ہے تو وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اصحاب رسول۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، خاص موقع ہے، اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنی رضا کا اعلان فرما رہے ہیں، اللہ راضی ہو گیا بھائی ان سے۔ اور آج یہ ٹائٹل انہی کے ساتھ مخصوص ہے کہ جب بھی کسی صحابی کا نام آتا ہے سب سے پہلے، حالانکہ اس میں عمومی بات ہے، سورہ یہ کیا لم یکن الذین کفروا، سورہ بینہ ہی پڑھیں، کئی اور قرآن کی جو بھی آیت اٹھائیں اس میں جزاؤہم عند ربہم، اس سے پہلے ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، ایمان عمل صالح کرنے والی عمومی بات ہے، لیکن ان میں سر فہرست کون ہے؟ سورہ جو ہے وہ توبہ کا، انفال کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے، کیا فرمایا؟ انما المؤمنون،
بھائی مومن تو وہی ہوتے ہیں الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم، دل ان کے ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب اس کی قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں زادتہم ایمانا، تو آیتیں سن کر ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، توکل کرنے والے ہیں اپنے رب پر، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا جن کو پہلے بھی کہا مومن تو یہی ہے، پھر نتیجے کے طور پر آیت کا اختتام ہوا اس بات پر اولئک هم المؤمنون حقا، یہ وہ مومن ہیں جن کے ایمان میں کوئی شک نہیں۔ اگر ان آیتوں میں اللہ کے رسول کے صحابی شامل نہیں ہیں، اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے، پہلے اس نے کیا کرنا ہے، بعد میں کیا کرنا ہے، اس نے کیسے رہنا ہے، کیسے جو ہے وہ جیا ہے، کیسے بڑھے گا، یہ تو سب اللہ کے علم میں ہے۔ تو ایمان والوں کی بات کرتے ہوئے اللہ رب العزت جن کا ذکر کر رہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، اور پھر ساتھ ہی کہا عملوں کی بات، یہ سورت کا اختتام ہوا ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا، یہی ایمان ہجرت اور پھر پناہ دینا مہاجرین کو، اولئک هم المؤمنون حقا، آغاز بھی اسی سے ہوا، اختتام بھی جو ہے وہ آیتیں آخر میں آئی ہیں، بھئی یہی مومن ہے، یہ جن کا تذکرہ ہو رہا ہے یہی تو مومن ہے، اگر یہ مومن نہیں ہے تو ایمان کا آغاز، ایمان والوں کا پھر آغاز ہی نہیں ہوا ہے، کہاں سے شروع ہوئی یہ ایمان والوں کی جماعت اگر یہ مومن نہیں؟ لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اس لیے میرے بھائیوں جتنی بھی آیتیں ہیں، یہ جو ابھی میں نے آج پڑھی، کیا فرمایا اللہ نے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، آج مہاجرین و انصار کی بات ہی کریں تو فوراً سمجھ آتی ہے کہ کن کی بات ہو رہی، وہ جو مدینہ چھوڑ، جو مکہ چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر مدینے کی طرف چلے گئے، صرف اللہ کے رسول کی مجلس کی وجہ سے کہ اس مجلس کو جو ہے وہ نہیں چھوڑنا، اس لاج کو برقرار رکھنا ہے، چلے گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر گئے، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، آگے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، لیکن پہلے یہ جماعت ہوگی تو اتباع ہوگی، اس کے بعد جو آنے والے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ کہیں سورہ حشر کے اندر فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، تین گروہ بنا کر تین حصے کر دیے، مال فیہ کی تقسیم کا ذکر کیا تو فرمایا فقراء مہاجرین کے لیے، الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ کیا شک رہ جاتا ہے؟ پھر ساتھ ہی کہا دوسرے کون لوگ ہیں؟ یہ تو مہاجر ہیں، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، جو دل کھول کر ان کا استقبال کر رہے تھے، اپنی جائیدادیں ان کے قدموں میں نشاور کر رہے تھے، اپنے رشتے توڑ رہے تھے کہ ہم ان کو طلاق دے دیتے ہیں، تم ان کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر لو، یہ وہ عظیم لوگ یحبون من ہاجر الیہم، وہ محبت کرتے تھے، بوجھ نہیں سمجھتے تھے کہ کون آ گئے ہیں، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، کوئی غرض نہیں ہے ان کو، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود ضرورت مند ہوتے مگر کھلا دیتے تھے دوسروں، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تیسرے کون لوگ ہیں؟ یہ تو دونوں عملاً ہو گزرے، وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، جو بعد میں ان کے آئیں گے، یقولون، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ سب جو ہے وہ مرتد ہو گئے تھے، یہ ان کے اندر نفاق موجود تھا، یہ تو منافق تھے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ، فرمایا نہیں والذین جاؤوا من بعدہم، جو ان کے بعد آنے والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا، یا اللہ ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو بخش دے۔ کون بھائی؟ الذین سبقونا بالایمان، وہ جن کا پہلے تذکرہ ہوا ہے، ایمان میں ہم سے سبقت لے دے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا، ہمارے دلوں کے اندر کوئی کینہ، حسد، بغض ان کے بارے میں ہو، ایسا نہ کر، ایسا نہ ہو۔ للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، یہ پرکھ تھی، ایک پرکھ، اس سے ہی پتہ چلتا، اس سے پتہ چلتا لوگ کیسے ہیں، کس طرح کی سوچ رکھنے والے ہیں، بے شمار اس کے دلائل ہیں،
امام زین العابدین کا ایک واقعہ کشف الغمہ میں آتا ہے، کچھ لوگ آئے، حالات ایسے ہو گئے تھے. امام زین العابدین خاندان رسول کا بندہ ہے، آل حسین میں سے ہے، ایک ائمہ کی فہرست میں سے بڑا امام ہے. اس کے پاس جو ہے وہ لوگ آئے، جا الیہ نفر فقالوا فی ابو بکر و عمر و عثمان، وہی ابو بکر و عمر و عثمان کے بارے میں اپنی خواہش کے مطابق بات کرنے لگے، جھڑا کر رہے تھے، ان کو کہہ رہے تھے جو کچھ کہہ رہے تھے. تو امام زین العابدین سے کہتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے اس میں، تم بھی وہی کچھ کہو جو ہم کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے پھر کہا، سمجھایا کہ الا تخبرونی، مجھے بتاؤ گے تم، کیا تم مجھے اطلاع نہیں دو گے کہ کیا تم ان لوگوں انتم الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ اولئک هم الصادقون. یہ تھوڑی سی آیت کا فرق کر دیا، عمومی بات حوالہ دے رہے. فرمایا یہ جن کا سورہ حشر میں پہلے ذکر ہوا، کیا تم ان میں سے ہو؟ انہوں نے کہا لا، نہیں ہم ان میں سے نہیں. فرمایا کیا پھر تم ان لوگوں میں سے ہو جو اگلے ہیں، الذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم، یہ ساری آیت ان میں سے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. تو امام زین العابدین کہتے ہیں فقد تبرأتم انتم ان تکونوا من احد هذین الفریقین، یہ جن دو گروہوں کا ذکر ہوا ہے ان سے تو تم نے اپنے آپ کو الگ کر لیا، تم نے بیزاری کا اعلان کر دیا کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں. وَأَشْهَدُ أَنَّكُمْ لَسْتُمْ، تو میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں حلفاً یہ بات کہتا ہوں کہ تم ہرگز ہرگز ان میں سے نہیں ہو. اگر پہلے دو میں سے نہیں ہو تو بعد والی جو آیت ہے الذین یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا، جو ان پہلے دونوں کی جو ہے وہ تعریف اور توصیف کرتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ ہرگز ہرگز تم ان میں سے بھی نہیں، تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تم ان خوش نصیبوں میں نہیں ہو جن کا ذکر اللہ نے قرآن کی آیت میں کیا ہے، الذین یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین، تم ان میں سے بھی نہیں. تو یہ تقسیم کیا بتاتی ہے؟ فقراء و مہاجرین و انصار، ان کا ذکر تو زین العابدین بھی کر رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ دو جن گروہوں کا ذکر کر رہا ہے، جس ابو بکر و عمر و عثمان کو تم برا کہہ رہے ہو، یہ کون ہے؟ یہ قرآن کی آیتوں کا اطلاق کن پر ہو رہا ہے؟ کبھی غور کیا ہے تم؟ جب تم ان میں سے نہیں ہو تو پھر تم آخری آیت والوں میں سے بھی نہیں ہو. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، جو دعا کرتے ہیں اپنے لیے پھر ان کے لیے، تمہارے لیے کوئی دعا نہیں ہے. اخرجوا عنی فعل اللہ بکم، میری مجلس سے اٹھ جاؤ، زین العابدین کہتے ہیں. بس جو ابو بکر و عمر کو جو کچھ تم کہہ رہے ہو میں معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تم سے نبٹ لے گا. میرے بھائیوں، ان صحابہ کے بارے میں، یہ اللہ کے رسول کی مجلس کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں جب تم دیکھو کسی بندے کو کہ وہ اصحاب رسول کے بارے میں وہ چیزیں ذکر کرتا ہے، فَاتَّهِمْهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، تو سمجھ لو پھر اس کا اسلام جو ہے وہ سلامت نہیں ہے، متہم ہے، اس کا اسلام جو ہے وہ خطرے میں ہے. اصحاب رسول کو اس طرح کی بات، صحیح روایت آ رہی ہے طبرانی وغیرہ میں، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو زبان کو ذرا روک کر رکھا کرو. وَإِذَا ذُكِرَتِ النُّجُومُ أَمْسِكُوا، جب یہ ستاروں کی اس کی قسمتوں کا ذکر ہو رہا ہو اپنی طرف سے جو ہے وہ تبصرے نہ کیا کرو، خاموش رہا کرو. وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدْرُ، جب تقدیر کا ذکر ہو رہا ہو فَأَمْسِكُوا، بس ٹھہر جایا کرو، اس کا معاملہ بس جس طرح ہے اس پر ایمان لو. سب سے پہلے کن کا ذکر کیا؟ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں، بات تو لمبی ہے، بس اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بدقسمتی کلمہ پڑھنے والے، خود کو مسلمان کہنے والے آج اسلام کی پہلی جماعت کے منکر ہوئے بیٹھے. کس قدر افسوس کی بات ہے. وہ جن سے دین آگے بڑھنا ہے، اللہ کے رسول نے آخری خطبے کے اندر فرمایا لیبلغ العلم الشاہد لیبلغ العلم الغائب، یہ جو اس علم کو میں تمہیں دے رہا ہوں جو اس کو پہنچائے، لیبلغ کون؟ الشاہد الغائب،
जो मौजूद है इस इल्म को उस तक पहुंचा दे जो यहां मौजूद नहीं। ये तो मुबल्लिग इस्लाम है। अल्लाह के रसूल के बाद इस तबलीग इस्लाम का काम करने वाली जमात कौन थी? असहाबे रसूल की जमात। अगर उन्हीं के अंदर नक्स आ गया, वही मजरू हो गए। ये एक इस्तिलाही बात है। जिस सनद के अंदर सबसे पहला गिरोह ही मजरू हो गया, उसका क्या एतबार है? उस दीन का क्या एतबार है? इमाम अबू ज़ुरा राज़ी कहा करते थे, इज़ा रअयत अर्रजुला यंतकिसु अहदम मिन अस्हाबि रसूलिल्लाह, जब तुम देखो कि अल्लाह के रसूल के साथियों में से, सहाबा में से किसी पर कोई नक्स तनकीस कर रहा है, ढूंढ रहा है, उसकी बातें जो है वो उछाल रहा है, इस तरह के असहाबा तो कुल्लुहुम मजूर का फैसला हुआ है, लेकिन वो नक्स निकाल रहा है। फालम अन्नहु जिंदीक, जान लो कि ये शख्स ईमान वाला नहीं है, ये बेदीन आदमी। और उसकी वजह उन्होंने बयान की। उन्होंने कहा ये असहाब कौन है? ये तो वो है जिनसे दीन आगे बढ़ना है। ये हमारे सफीर अव्वल है। और ये लोग क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं अन यजरहू शुहूदना, ये हमारे गवाहों को जख्मी करना चाहते हैं। ये तो हमारे दीन के गवाह हैं। लियुब्तिलुल किताब व सुन्ना, तो पहले इससे फरमाया था कि याद रखो इन्नल कुरान हक़्क़ुन व सुन्नत हक़्क़ुन, अल्लाह के रसूल की सुन्नत जिस तरह हक है, कोई शक नहीं, अल्लाह का रसूल हमने देखा, अल्लाह की किताब कुरान मजीद हक है। फ़अद्दा इलैना अल-कुरान व सुन्नत अस्हाबु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुरान और सुन्नत हम तक किसने पहुंचाया है? अल्लाह के रसूल ने किनसे वादा लिया था कि भाई आगे पहुंचाना है, मैंने जो कुछ करना था हक के रिसालत अदा कर दिया, अब जिम्मेदारी तुम्हारी है, आगे पहुंचाना है। तो फरमाया हमारे तक कुरान पहुंचा और सुन्नत पहुंची, असहाबे रसूल के जरिए पहुंची। जो शख्स इनमें नक्स पैदा करता है वो हमारे गवाहों को मजरू जख्मी करना चाहता है। लियुब्तिलुल किताब व सुन्ना, और फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा? न कुरान रहेगा न सुन्नत बाकी बचेगी। वो इन्हीं को तो जुटलाना चाहते हैं। इसलिए फरमाया वल जरहु बिहिम औला, ये सहाब पर जरा करने की बजाय उन पर जरा करो, वो ज्यादा मुनासिब बात है। फ़इन्नहुम ज़नादिका, इसलिए कि वो बेदीन है, वो दीन की कोई बात नहीं कर रहे। मेरे भाइयों, कुरान और सुन्नत बड़ा हुआ है इस बात से। मौकों पर, खास तौर पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो हुदैबिया में शरीक होगा, हजरत जाबिर कहते हैं कि हम 1400 बंदा थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के फैसले के साथ वही की जुबान से फरमाया अंतुम खैरु अहलिल अर्द, ये जिन लोगों ने मेरे हाथ पर इस वक्त बैत की है, अहले जमीन में सबसे बेहतर जमात यही तो लोग हैं। ये फैसला, ये रजी अल्लाह का कुरान का बयान करना, क्या ये किसी ऐसे शख्स की बात है जिसको नहीं पता बात में इन्होंने क्या करना है, इनकी हालत क्या होने वाली? नहीं, जो लोग ये जो लोग थे, ये कसरत के साथ जो लोग मौजूद थे, अल्लाह के रसूल के साथी थे, वो साहबे शजरा हो, वो साहबे फतह हो, वो जो भी हो, जिस तरह के भी हो, जिस मौके पर भी उन्होंने इस्लाम किया हो, हालत ईमान में अपनी आंखों के साथ मुलाकात कर ली, मुसाहबत इख्तियार कर ली, मुजालिसत मिल गई उनको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो सहाबी बन गया, वो इसमें शामिल हो गया है। अब वली लोगों में, वली मोमिनों का हिस्सा, उसकी जमात का फर्द बन गया है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ये बातें सुनकर समझने की तौफीक नसीब फरमाए। या अल्लाह, हमारे दिल के अंदर अगर पहली जमाते रसूल के बारे में कोई कीना, हसद और बुग़्ज़ मौजूद है, अल्लाह हमारे दिल को साफ कर दे। किसी तरह की अनाइश अगर इस हवाला से मौजूद है, वो तुम्हारे ईमान को मुत्तहम कर देगी। अपने ईमान को बचाने के लिए जो है, उसको, उन दिलों को जो है वो साफ कर लो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह।